بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 216 ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ من شہد، شہد یشہد اس کا معنی ہے گواہی دینا، حرم یحرم تحریم اس کا معنی ہے حرام کرنا۔ من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو گواہی دے گا اللہ رب العزت اس کے لیے آگ کو حرام فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کا جو آدمی اقرار کرتا ہے اور اسی اقرار کی حالت میں اگر وہ مر جائے تو پھر اس کے لیے جو ہے اللہ نے دوزخ کو حرام قرار دیا۔ یا دوسری مراد یہ ہے کہ ابدی دوزخ اس کے لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ وقتی طور پر اگر وہ جہنم میں چلا بھی جائے تو اپنی سزا کو بھگتے گا اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا اس حدیث کا مفہوم۔ اور آگے اس کی ترکیب دیکھیں، من شرطیہ، شہید فعل، ضمیر اس کا فاعل، ان مخفف من المثقل، اور ہو ضمیر جو ہے وہ ہو ضمیر جو ہے اس کا اسم، لا لا نفی جنس، الہ موصوف، الا بمعنی غیر، لا الہ الا اللہ کی ترکیب اچھی طرح دیکھ لیں، الہ موصوف، الا بمعنی غیر مضاف، لفظ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر صفت، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر یہ ہو گئے لا کا جو ہے وہ اسم، لا نفی جنس کا اسم، اور آگے جو ہے اس کی جو خبر ہے وہ یہاں پر محذوف نکالیں گے، وہ ہے موجود، لا الہ الا اللہ موجود۔ لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان یہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہو گیا معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، محمدن ان کا اسم، رسول اللہ مضاف ضافلے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آگے شہیدہ جو فعل ہے شروع میں اس کا جو ہے یہ ہو گئے مفعول، شہیدہ اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط، آگے ہے حرم فعل لفظ اللہ اس کا فاعل، علیہ النار علیہ متعلق، النار مفعول، یہ پورا جملہ مل کر یہ ہو گیا جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ شرطیہ جزائیہ۔ حدیث ہے 217، من افتا بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ، من افتا بغیر علم، جس نے فتویٰ دیا بغیر علم کے، افتا فتویٰ دینا، یا افتا یفتی، افتا اس کا معنی ہے فتویٰ دینا، یا دوسرا اس کے جو ہے من افتیہ بغیر علم، افتیہ جو ہے وہ فعل مجہول کا صیغہ ہوگا، یعنی جس کو فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے، تو کان اسمہ، تو اس کا گناہ یعنی اس غلط عمل کرنے کی وجہ سے جس کو فتویٰ دیا گیا ہے اس کے گناہ جو ہے وہ علی من افتاہ، اس شخص پر ہوگا جس نے جو ہے اس کو فتویٰ دیا۔ لہذا اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو غلط فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ من افتیہ بغیر علم، جس کو فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے، کان اسمہ، تو اس کا گناہ جو ہے وہ علی اس شخص پر ہوگا من افتاہ، جس نے اس کو جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے۔ من شرطیہ، افتا فعل، ضمیر اس کا فاعل، با حرف جار، غیر علم مضاف ضافلے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا افتا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط، اور آگے ہیں کانا، کانا جو ہے وہ فعل، اسمہ جو ہے مضاف ضافلے مل کر یہ ہو گیا کانا کی، کانا کا اسم، علی حرف جار، من موصول، ابتاہ فعل، فاعل مفعول مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، یہ صلہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مجرور، علی کی جار مجرور مل کر متعلق ہوا کائنن کا یا ثابتن کا، ثابتن کا، ثابتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو گیا جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ شرطیہ
جزائیہ۔ اگلی حدیث ہے من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ وقر یوقر توقیر باب تفعیل سے اس کا معنی ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور بدعت جو ہے وہ نئی چیز کو کہتے ہیں، بدع یبدع نئی چیز ایجاد کرنا، بغیر نمونے کے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ اعان یعین اعانہ مدد کرنا، ہدم یہدم ہدمن اس کا معنی ہے گرا دینا، توڑ دینا۔ من وقر صاحب بدعۃ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی تو فقد اعان علی ہدم الاسلام تو اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی۔ تو کسی بدعتی کی تعظیم کرنا جو ہے وہ گویا کہ بدعتی کی آپ تعظیم کرتے ہیں تو آپ سنت کی تحقیر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بدعتی کی تعظیم کو جو ہے وہ گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اور حضور نے فرمایا گویا اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ من شرطیہ وقر فعل ضمیر اس کا فاعل، صاحب بدعۃ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر شرط۔ فا جزائیہ قد اعان فعل ضمیر اس کا فاعل، علی حرف جار ہدم الاسلامی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ اعان فعل کا جو ہے یہ متعلق ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جزا، شرط جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ احدث یحدث احداث اس کا معنی ہے ایجاد کرنا، رد یرد اس کا معنی ہے لوٹانا۔ من احدث جس نے ایجاد کیا، فی امرنا ھذا ہمارے اس دین میں، ما ایسی چیز لیس منہ جو اس دین کا حصہ نہ ہو، فہو رد تو وہ مردود ہے۔ جس نے ایجاد کیا ہمارے دین میں ایسی چیز ما لیس منہ جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو فہو رد تو وہ جو ہے مردود ہے۔ تو دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا جو ہے یہ بدعت کہلاتا ہے، اور ایک تو ہے کہ دین میں ایجاد کرنا، ایک ہے دین کے لیے ایجاد کرنا۔ مثال کے طور پر آپ دینی تعلیم کے لیے مدرسہ بناتے ہیں، یا اسی طرح خانقاہیں بناتے ہیں، تعلیم گاہ بناتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ تو عموماً دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا، جیسے ایسی چیز ایجاد کرنا جس کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ نے جو ہے اس کو کیا ہو، تو اس کو جو ہے وہ بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعتی انسان کو جو ہے وہ توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حضور نے فرمایا نا کہ جس نے کوئی چیز ایجاد کر لی تو اس کو اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے۔ ترکیب یہ ہے کہ من شرطیہ، احدث فعل ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جار، امرنا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، ھذا جو ہے یہ بلکہ امرنا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا موصوف، ھذا بدل، اور ما موصول، لیسا فعل ناقص ضمیر اس کا اسم منہ یہ ہو گیا متعلق، یہ اس کی متعلق کے ساتھ مل کر اس کی خبر، لیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ ہو گئے امرنا ھذا، یہ موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ احدث فعل کا متعلق ہو گیا، اور ما موصول، لیسا منہ، لیسا منہ جو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جو ہے صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مفعول بن گیا احدث فعل کا۔ احدث فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط۔ آگے فہو رد جو ہے یہ ہوا مبتدا، رد خبر، یہ ہو گیا جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر یہ بن گیا جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اگلے حدیث ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ ضمن یضمن ضامن بننا، جو آدمی ضامن بنے گا، جو مجھے ضمانت دے گا، یعنی میرے لیے ضمانت دے گا، یعنی ضامن بنے گا، ما بین لحییہ دو جبڑوں کے درمیان، وما بین فخذیہ اور اس چیز کی ضامن بنے گا جو دو رانوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو آدمی مجھے ضمانت دے گا کہ دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو رانوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ یعنی جو آدمی وعدہ کرے گا مجھ سے کہ جو ہے کہ میں ان دونوں کی حفاظت کروں گا
اور ان کو جو ہے وہ غلط جگہوں پر استعمال نہیں کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے جنت کا ضمانت دیتا ہوں۔ ترکیب دیکھے، من شرطیہ یضمن ضمیر فعل ضمیر اس کے فاعل لی جو ہے یہ ہو گیا متعلق یضمن کا، ما موصولہ بین لحیہ، یہ تمام جو ہے بین مضاف لحیہ مضاف الیہ مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ، یہ تمام مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ موصول کے لیے جو ہے صلہ، موصول صلے کے ساتھ مل کر یہ ہو گئے مفعول، بلکہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معطوف علیہ، وہ حرف عطف، ما موصول بین فخذیہ، یہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا یہ صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا یضمن فعل کا جو ہے وہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر شرط، اضمن فعل ضمیر اس کا فاعل، لہو متعلق، الجنت مفعول فیہ مل کر یہ ہو گیا جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گئی۔